اسلام آباد کی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. حبیب اکرم صاحب کا یوٹیوب اکاؤنٹ بھی اس میں شامل ہے. یہ جو چینلز ہیں they were involved in sharing highly intimidating, provocative and derogatory content against state institutions. State institutions کو کوئی دھمکا سکتا ہے؟ State institution کو آپ مذاق بنوا رہے ہیں اپنے ملک کا اور یوٹیوب کو آپ لکھ رہے ہیں ہمارے state institutions کو. یہ جو چند لوگ ہیں حبیب صاحب اتنی شستہ اردو بول کے اس سے وہ دھمکا رہے ہیں کہ خان صاحب نے تحریک کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست کو یہ تحریک پیک پر ہونی چاہیے جس دن خان صاحب کی قید کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے. خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان بھی تحریک کا حصہ ہوں گے. یہ بالکل کوئی نہیں کہہ رہا کہ انقلاب اس طرح کا آ جانا جیسا سری لنکا میں آیا یا جیسا بنگلہ دیش میں آیا یا جیسا باقی ملکوں کے اندر کے لوگ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دیے کسی نے جا کے فزیکلی ٹینجبلی. وہ نہیں ہونا. الٹیمیٹلی راستہ بات چیت سے ہی نکلنا. یہ احتجاج بھی کیوں کر رہے ہیں تاکہ بات چیت تو ہو, اس سے کچھ راستہ نکلے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. حبیب اکرم صاحب آج ہمارے ساتھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکیں گے. آج اسلام آباد کی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. پروسیجرز کو فالو نہیں کیا گیا ہے. وجوہات کیا بتائی گئی ہیں اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ خان صاحب نے تحریک کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست کو یہ تحریک پیک پر ہونی چاہیے جس دن خان صاحب کی قید کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے. خاص بات یہ ہے کہ خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان بھی تحریک کا حصہ ہوں گے. جبکہ دوسری طرف ہم خبریں سن رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی مشکلات میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے. اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس پر بھی ہم بات کر لیں گے. اکبر, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کے حوالے سے احکامات عدالت نے جاری کیے ہیں جس میں بڑے معروف صحافیوں کے یوٹیوب اکاؤنٹس بھی ہیں اور حبیب اکرم صاحب کا یوٹیوب اکاؤنٹ بھی اس میں شامل ہے. اندازہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ مطیع اللہ جان ہیں, اسد طور ہیں, صدیق جان ہیں, عمران ریاض خان ہے, پی ٹی آئی کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, پھر عمران خان کا یوٹیوب چینل ہے, اور بھی کئی نام ہیں معروف صحافیوں کے. اس میں پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. عدالت نے کسی فریق کو نوٹس جاری نہیں کیا. جب ایف آئی اے نے درخواست دی عدالت نے کسی فریق کو سنا نہیں اور بس ایک حکم جاری کر دیا کہ ان کے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ بلاک کر دیے جائیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں اب قانون اور انصاف جو ہے وہ اب اسی طرح سے چلے گا؟ پہلے چل نہیں رہا. نہیں, پہلے بھی چل رہا ہے لیکن مطلب کم از کم عدالتیں کسی یک فریق طرفہ ہی کو کر رہی سننا ہیں. تو میں چاہیے نا. ویسے جو عدالت کا آرڈر ہے نا, میں ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں پڑھ رہا تھا, بڑا مزیدار ہے معاملہ. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چینلز ہیں they were involved in sharing highly intimidating, provocative and derogatory content against state institutions. اچھا, یہ ہے جی انٹیمیڈیٹنگ دھمکانا, پرووکیٹو اکسانا اور ڈیروگیٹری تضحیک آمیز. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کوئی دھمکا سکتا ہے, انٹیمیڈیٹ کر سکتا ہے کوئی؟ کسی نے کیا انٹیمیڈیٹ کیا تو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. ہے کسی کی. ایگزیکٹلی. دوسرا آپ آ جائیں کہ پرووکیٹو اکسانے سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اور اسٹیٹ آفیشلز کو اکسانے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مطلب جج صاحب بھی سوچ لیتے یہ لکھنے سے پہلے کہ آپ چلیں کچھ یوں لکھ دیں کہ کسی اور کو اکسایا, اس کو بھڑکایا, لوگوں کو اشتعال دلایا, تو ایک بات سمجھ آتی ہے ہیٹ سپیچ ہے, کانٹینٹ ایسا ہے, وہ بھی آن دا بیسس آف پروف ہونا چاہیے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو آپ مذاق بنوا رہے ہیں اپنے ملک کا اور یوٹیوب کو آپ لکھ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کو, ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو, یہ جو چند لوگ ہیں حبیب صاحب اتنی شستہ اردو بول کے اور اور وہ ایک ان کی کافی گاڑی چھنی اردو ہوتی ہے نا وہ, اور بڑا ان کا جو اسلوب ہے جس طرح سے بولتے ہیں اس سے وہ دھمکا رہے ہیں کسی کو, کسی کی تضحیق کر رہے ہیں. کسی کو وہ دھمکی آمیز لگتا. کیسے دھمکی آمیز لگ سکتا ہے؟ ریاست, پہلی بات تو یہ ریاست ڈر ہی نہیں سکتی نا. ریاست کا کام ڈرنا تو نہیں ہوتا. ریاست نے تو لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر آپ اوپر آ جائیے. اچھا, مطیع اللہ جان جو ہیں جی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ تو کورٹ کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو کوئی نہیں دھمکا رہے ہوتے کسی کو. مطلب وہ تو عدالت سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو ایز اٹ از رپورٹ کرتے ہیں, چیزوں کو جو حقیقت میں ہوتی ہیں. فیک اینڈ مس لیڈنگ انفارمیشن اگینسٹ the state institutions which is likely to cause fear, پھر again fear, panic, disorder and unrest in general public اور society. اب یہاں پہ جنرل پبلک کا آ گیا. کوئی انسیڈنٹ ہو کسی کے سامنے کہ جہاں پہ پتہ چلے کہ یہ سوسائٹی کے اندر ان کی وجہ سے فیئر پھیل گیا تھا, پینک, افراتفری پھیل گئی تھی, خوف و ہراس پھیل گیا تھا,
ان کے ویلاگ کی وجہ سے کوئی ایسی انفارمیشن. اچھا جنگ کے دوران اگر کسی نے, جو کہ نہیں ہوئی پاکستان کے اندر, چند ایک نے غیر ذمہ دارانہ کی ہوگی, مجھے نہیں پتا, میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن جن کے نام یہاں پہ ہیں میں نے ان کا نہیں دیکھا کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ جنگ کے دوران بھی رپورٹنگ کی. میں اس بات پہ حیران ہو رہی ہوں اکبر کہ جنگ کے دنوں میں سوشل میڈیا, یوٹیوب چینلز, جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے, انہیں سراہا گیا کہ بہت اچھا رپورٹ کیا, بہت اچھے طریقے سے انڈین میڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا اسے کاؤنٹر کیا ہمارے سوشل میڈیا نے, ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹس نے. انہوں نے کہا, پھر حکومتی سائڈ سے وزیر اعظم نے سراہا, ہمارے اور وزراء نے سراہا. جنگ کے دنوں میں جو سب ذمہ داری سے رپورٹنگ کر رہے تھے, اس کے بعد اچانک سب غیر ذمہ دار کیسے ہو گئے؟ یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, اور وہ کہانی یہ ہے کہ یہ جو چینلز بند کرنے کی جو لسٹ تھی نا, یہ جنگ سے پہلے بن چکی ہوئی تھی. اچھا, ہمیں اندازہ بھی تھا, مطلب اندر سے انفارمیشن بھی تھی. ابھی چند ایک چینلز اور بھی ہیں اس میں. اچھا جی, یہ ابھی تو یہ جج صاحب کا وہ آیا, یہ صرف رکا تھا کام جنگ کی وجہ سے, یہ اس سے پہلے ہو جانا تھا ایکچولی. اچھا, ہاں, یہ جنگ کی وجہ سے رکا تھا. پھر دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنسز بھی کی پاکستان میں, ہم نے اس کے علاوہ بہت سارے صحافیوں نے, سیاستدانوں نے اس بات پہ بھی بڑا شور کھڑا کیا کہ انڈیا نے جو لوگ سچ بول رہے ہیں ان کے چینل, اپنے لوگوں کے چینل, ہمارے نہیں, اپنے لوگوں کے چینل انڈیا میں بند کروا دیے. اینڈ ناؤ وی ہیو ٹیکن اے لیف فرام انڈیاز بک, اللہ کے حکم سے, اور اس پہ بھی بولنے والا کوئی نہیں ہے کہ اچھا آپ تو ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں انڈیا کے اندر کتنی فسطائیت اور ہیومن رائٹس, آپ کا رائٹ ٹو سپیچ چھینا جا رہا ہے وہاں پہ, آپ یہاں پہ بھی رائٹ ٹو سپیچ چھیننا چاہ رہے ہیں. میں اس کی آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں ایکچولی معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے. مجھے میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ 2-3 مہینے پہلے سے یہ بات چل رہی ہے. بربنائے اطلاع آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ ایک اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے یہ میرے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے کہیں کسی امپورٹنٹ جگہ کوئی بریفنگ دی کہ یہ پاکستان میں, اور ہوتا ہی ہے نا, مطلب ڈفرینٹ اداروں کے اندر سب معاملہ کہ ہیٹ سپیچ بڑھ رہی ہے, پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, قطبیت, ایک دوسرے میں عدم برداشت کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا, تو پھر اس کی وجہ سے گالم گلوچ اور وہ سب معاملہ اتنا ایکسٹریمز پہ سب چلے گئے. اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ ایکڈیمکلی اسپیکنگ اس کی ایک ریزن ہوتی ہے جو جگہ جگہ پہ بتائی بھی گئی ہے, اور یہ دس از ایکچولی ہیپننگ اکارڈنگ ٹو دیٹ. اچھا, وہ یہ ہے کہ ایک ایکو چیمبر, ایک ہم جب سوشل میڈیا کی اور انفارمیشن ریلم کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل انفارمیشن ریلم کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے ایکو چیمبر. ایکو کہتے ہیں نا آپ بازگشت کو, وہ ایک چیمبر بن گیا. یہ ایک تھیوری ہے کہ ایکو چیمبر کے اندر آئیڈیاز لوگوں کے ری انفورس ہو رہے ہوتے ہیں بار بار, یعنی وہ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ گھوم پھر کے واپس آ رہا ہوتا ہے ان تک. اس میں ری انفورسمنٹ سے کچھ سٹڈیز ہیں, پاکستان کے اندر بھی سٹڈیز ہیں, آپ کے ڈفرینٹ تعلیمی اداروں کے اندر ہوئی ہیں, آپ کے کچھ ایسے اداروں کے اندر ہوئی ہیں جو ریاست کے ادارے ہیں. اچھا, یہ سٹڈیز کہ ایکو چیمبر کو توڑنا کیسے ہے. ایکو چیمبر کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ غالباً اداروں کے خلاف ہو جاتے ہیں, یا ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت نے لوگوں کو اس ایکو چیمبر کے اندر پھنسا لیا ہوا ہے, جو ٹویٹر پہ چل رہا ہے, جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے, جو فیس بک پہ چل رہا ہے, جو ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے. اس چیمبر کو توڑنے کے لیے فائر وال, سب سے پہلے فائر وال صرف پاکستان کے لیے نہیں, فائر وال ویسے ضروری ہوتی ہے تمام کافی ملکوں میں ہے. سائبر اٹیکس سے بچنے کے لیے بھی, ڈیٹا بریچ اور اس کی, لیکن ہمارے ہاں تو فائر وال کا استعمال کسی اور طریقے سے ہوگا. نہیں, دونوں طرح سے ہوگا نا, وہ انڈیا کے سائبر اٹیکس یا دوسرے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوگا, لیکن یہاں پہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ لوگوں کی ہے کہ یہ اس ایکو چیمبر کو توڑنے کے لیے. ہمارے ہاں جب فائر وال کا یہ معاملہ چلا تھا نا کہ فائر وال انسٹال ہو گئی ہے اور یہ وہ, تو اس وقت مین جو مقصد بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا, یہ جو سوشل میڈیا پہ سارے معاملات چل رہے ہیں. دوسری آپ جو ابھی بات کر رہے تھے نا, یہ والا پہلے مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کیا گیا آواز دبانے کے لیے لوگوں کی, اس سے پہلے عدالتوں کو کنٹرول کیا. نہیں, عدالتوں کو تو چلو, میں تو اسپیسیفکلی میڈیا کی بات کر رہی ہوں نا. مین اسٹریم میڈیا عدالتوں کو ضروری تھا نا, کیونکہ دیکھیے یہ جو آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہے, یہ آپ کا بنیادی حقوق میں آئین کے پہلے چیپٹر میں ہے, اور آپ کی جو ہائر آرٹیکل اور سپریم کورٹ ہے وہ اس کے کسٹوڈین ہے, گارڈین ہے. یہ ان کا سب سے پہلا کام ہے کہ یہ جو آرٹیکل 10-12 آرٹیکلز ہیں نا شروع کے, ان کو گزند نہ پہنچے کسی بھی طرح سے. تو وہاں پہ عدالتوں کے اندر ان پہ کوئی بات ہی نہ کرے, آپ کا کیس چلا جائے, تو وہ وہاں قابو پہلے وہ والا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا مین اسٹریم میڈیا آ گیا, پھر یہ ڈیجیٹل میڈیا میں ایک آپ کا آ گیا تھا فائر وال. یہ دوسرا جو ہے نا, یہ اس ایکو چیمبر کو توڑنے کے لیے, لیکن یہاں پہ ایک پیراڈاکس ہے, یعنی کہ یہاں پہ ایک متضاد سچویشن یوں ہے
کہ آپ اس چیمبر کو توڑیں گے. آپ نے یہ جو 27 لوگ کی لسٹ جو آپ نے پڑھی جتنے لوگوں کے نام, ان میں ایک قدر تو مشترک ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی, ہاں, اور وہ اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں کہ کیوں پاکستان میں آئین کے مطابق عدالتیں انصاف نہیں دے رہی, عدالتوں میں کس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. یہ سب لوگ ایک بات تو کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کا کیا قصور ہے, کسی کا کیا قصور ہے, وہ ہوں گے قصور. لیکن ایک اچھا اس بات کو کنکلوڈ کر لیں, پھر میں حبیب صاحب کی طرف آتا ہوں کہ پرٹیکولرلی ان کا چینل کیوں اس بلاک لسٹ میں ہے. اب یہ جو 27 لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس کا مطلب ہے اور کوئی صحافی نہیں ہے جو یہ نہیں جو یہ چاہتا ہے کہ جناب آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں, عدالتیں انصاف دیں اور یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو, لا اینڈ آرڈر ہو. اب معاملہ یہ ہے نا کہ آپ اس ایکو چیمبر کو, یہ تھوڑی اکیڈمک ہو جاتی ہے بات, لیکن یہ چونکہ پیچھے اس کے تھاٹ پروسیس یہ ہے, اس وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اس چیمبر کو توڑنا ہے. بسعد احترام عرض یہ ہے کہ آپ اس چیمبر کو نہیں توڑ سکتے. اس کی 2 ریزن سے. سب سے پہلی ریزن اس کی الگوریدمک انفورسمنٹ ہے. جو ایک ایپلیکیشن کا, کسی ویب سائٹ کا, کسی پلیٹ فارم کا جو الگوریدم ہے وہ کانفرمیشن بائس کے اوپر چلتا ہے. آج تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یار مجھے یہ ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر یوٹیوب کچھ دکھانا شروع کر دیتا ہے, یا انسٹاگرام, ہم کچھ سوچتے ہیں, ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پیٹرن پکڑے ہوتے ہیں نا انہوں نے. بولنے والی تو بات بڑی دور ہے اکبر. اب آپ ذرا نوٹس کیجئے گا کہ ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت بار یہ نوٹس کیا کہ ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس تو وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے بولا ہوگا یا آپ نے کچھ سرچ کیا ہوگا, اتنا ٹیلیپیتھک نہیں ہوا ابھی معاملہ. آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, وہ آپ بول رہے ہوتے ہیں, آپ نے کچھ سرچ کی ہوتی ہے, آپ نے کسی سے بات کی ہوتی ہے, your phone picks it up, وہ سن لیتا ہے اس کو. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الگوریدم جو ہے نا, جس کو آپ کنفرمیشن بائس کہتے ہیں, کہ لوگ اپنے مطلب کی چیز سننا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ایک پرٹیکولر پولیٹیکل نیریٹو کے, ان دس کیس پاکستان تحریک انصاف, اس پہ کیا گیا کانٹینٹ سب سے زیادہ ویوز لیتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اس کا ثبوت ہم نے 8 فروری کو, اور اس کا ثبوت ہم نے 8 فروری کو دیکھا. بالکل دیکھا, بالکل دیکھا. تو یہ تو ایک کلیئر کٹ بات ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں, عمران خان کے ساتھ بھی ہیں, وہ عمران خان کی رہائی بھی چاہتے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ, یعنی عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ اسے دیا جائے, وہ یہ بھی چاہتے ہیں. یہ صرف صحافی تو بیٹھ کے بات نہیں کر رہے نا, یہ تو لوگوں کی رائے ہے. بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, ان کی کھینچ لے زباں, ان کا گھونٹ دے گلا. میں نے اس سے یہ کہا, حبیب جالب صاحب کی جو مشہور نظم ہے, یہاں پہ بھی ہے نا ایسے, میں نے اس سے یہ کہا, اور اس کے بعد وہ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ختم نہیں ہونا, کیونکہ سوشل میڈیا کو ذرا سمجھنے کی کوشش اگر کوئی کرے تو پہلی بات تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ چونکہ لوگ یہ خود سمجھتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے, جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا, ایک اس وجہ سے. دوسرا الگوریدم ایسا ہے, آپ کے خیال میں یہ 27 زبانیں یا ان کے بعد 10 ایک اور آپ بند کروا دیں گے تو لوگوں کی سوچ تبدیل ہو جائے گی. لوگ کسی اور طریقے سے اس کو, اس انفارمیشن کو, اس کنفرمیشن بائس کو, اس پیاس کو دور کرنے کے لیے کسی اور طریقے سے وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. یہ آئیڈیاز اب جتنے پختہ لوگوں کے ذہن میں ہو چکے ہیں. اور پھر ہماری تاریخ ہے یہاں پہ آمریتوں کے خلاف فائٹ کرنے کی. پاکستان میں ہمیشہ ہوا ہے, کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی پہلے انگریز نا بڑی بری عادتیں لگا گیا اس میں. اور وہ عادتیں یہ ہے کہ وہ ہمیں جمہوریت, اور وہاں پہ جمہوریت کیسے, اصل جمہوریت ہوتی کیا ہے, وہ اس کے نا کچھ چسکے, چاہے وہ آج تک ہمیں پوری طرح سے اس کا ٹیسٹ ملا نہیں ہے, لیکن دماغی طور پہ وہ چسکا ہمیں لگ گیا ہوا ہے, دیٹ وی وانٹ کہ اس طرح کا ملک ہونا چاہیے, اس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے, اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. تو یہ ایکو چیمبر ٹوٹنا نہیں ہے جو خیال ہے. ابھی میں آپ کو عرض کیا نا کہ یہ ایکڈیمک سٹڈیز ہیں جن کی بیسس کے اوپر یہ کر دیں تو ٹوٹ جائے گا, یہ کر دیں تو ٹوٹ جائے گا. مشورے دینے والے بڑے ہوتے ہیں, کر کے دیکھ لیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ تو صحیح بات ہے. میں حبیب صاحب کا آپ کو, حبیب صاحب کیا بات کر رہے تھے. اب حبیب صاحب اتنی شائستہ, اور اتنی اردو تو ان کی خیر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, لیکن اتنے شائستہ لہجے میں اور اتنے پیار سے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے وی لاگ کے اندر. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں نا یہ ایکو چیمبر کے پیچھے جو سٹڈیز ہیں ہیٹ سپیچ سے متعلق یا یہ قطبیت سے متعلق, وہ مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں نا اس طرح سے چلے, عمران خان نہ چلے. حبیب صاحب پہ شکایت پتہ ہے کیا ہے؟ عمران خان
گلوریفائی کرتے ہیں عمران خان کو, یا پھر ایک مفاہمت کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, چلیں نہیں وہ آئین اور قانون کی بات کیوں بالکل کرتے ہیں. ہاں آپ مجھے بات بتائیں نا, یہ بات آپ جب جنگ چل رہی تھی پاکستان, آپ کو یاد ہے کہ ایک شکوہ ہم سے بھی ہوا تھا؟ جی وہ کیا تھا, چلیں آپ ہی بتا کہ آپ جنگ کے دنوں میں بھی پی ٹی آئی کی بات کیوں کر رہے تھے, آپ یہ بات کیوں کر رہے تھے کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے, سب لوگ مل کے بیٹھے, آپ لوگ یہ بات کیوں کر رہے تھے؟ بھائی ہم تو یہ بات کر رہے تھے اس وقت, حبیب صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کریں, اور اس کی پاداش میں ہم نے کبھی اس کا رونا پیٹنا ڈالا نہیں ہے ایکچولی, لیکن اس کی پاداش میں ہمیں سفر کرنا بھی پڑا. جی کرنا پڑا, بالکل جاب سے پہلے نکالے جا چکے تھے, اس کے بعد ایک اور سینس کے اندر ہمیں سفر کرنا پڑا. جی بالکل اس پرٹیکولر چیز کی وجہ سے ہوا نا. ابھی بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے ہماری. ابھی جو آپ فائر وال کی بات کر رہے تھے, آپ یہ دیکھیں ہمارے بہت سارے ناظرین بھی کامنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے ولاگ کی جو ریچ ہونی چاہیے, یا ہمارا ہم یہ جو تھرڈ امپائر کرتے ہیں, مطلب بات یہی ہے نا کہ اس میں وہ سفر تو ہم کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ریچ نہیں ہے, وہ فائر وال ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے, اسے ریسٹرکٹ تو کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یوتھ انگیجمنٹ کا آپ کیا کریں گے؟ 60% جہاں پہ یوتھ ہو اس کا آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے شاید کچھ کر لیں, کیا کر لیں, شاید کچھ کر لیں. دیکھیے نا, بات سنیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوششیں تو جاری ہیں نا, ایکٹیویٹیز کیا ہیں یوتھ کے پاس. آپ جاب لیسنس کا عالم یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہر 3 نوجوانوں میں سے ایک کے پاس جاب ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں حفیظ پاجا صاحب گورنمنٹ کا ڈیٹا بتا رہے تھے. آپ یہ دیکھیں, پڑھے لکھے میں بات کر رہا ہوں, اب یہ پڑھے لکھے کتنے ہیں اس یوتھ میں؟ ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینا تھا, ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو بلندیوں پہ لے جانا تھا, یہی ہمارا مشن تھا. پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ملک میں, آپ کو پتہ ہے ایک جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے, جس میں لوگ یہ جو فری لانسنگ میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے, کہ ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں, چلے وہ فری لانسنگ کر کے کچھ اپنا روزگار کما رہے تھے, لیکن یہاں پر انٹرنیٹ کی بندش, انٹرنیٹ کی پابندیاں, پھر یہ کہ جو بیرون ملک سے فری لانسنگ کے ذریعے جو پیسے آنے ہوتے ہیں لوگوں کو, اس کے لیے کوئی خاص فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا, کوئی ایسا فورم نہیں بنایا گیا جہاں ہم نوجوانوں کو کم از کم تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں کہ چلیں وہ فری لانسنگ کر کے ہی اپنا کوئی روزگار کما سکیں. اتنی پابندیوں میں وہ خاک نوجوان فری لانسنگ کرنے والے بھی اپنا کام نہیں کر پا رہے. دوسرا یہ ہے نا کہ خیال یہ ہے نا کہ یہ جو یوتھ ہے یہ ورغلائی ہوئی ہے شاید, اور اتنی یہ کوئی بکری کے بچے ہیں یا میمنے ہیں کہ ان کو جو کہیں پہ جتھے لائے گا جنہیں لایا گلی, ہم نے تو ان کو انتشاری بنا دیا نا, ہم نے تو ان کو فتنہ بنا دیا, انتشاری بنا دیا. اچھا, دوسرا پتہ کیا ہے آپ کو, ایک جو خلافت عثمانیہ تھی نا, آٹومن ایمپائر مسلمانوں کی سب سے بڑی ایمپائر رہی ہے, جس نے 3-4 کانٹیننٹس پہ جن کی گورنمنٹ تھی, ان کے زوال کی وجہ تو کئی اسباب ہیں. جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا میٹرک میں ہم مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب پڑھا کرتے ہوتے تھے, لیکن ان کا میں اس سے کنیکٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ان کے زوال کا ایک میجر سبب جو ہے نا آج, وہ یہ ہے کہ جس وقت پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا نا, انہوں نے حرام کر دیا تھا کہ یہ حرام ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کے اندر جنہوں نے اس اڈاپٹ کیا اس چیز کو, وہ کہاں پہ ہیں, اور پھر اس آٹومن ایمپائر کا کیا بنا. آپ آگے آ جائیے, لاؤڈ اسپیکر حرام تھا, اس میں شیطان بولتا ہے. پھر ٹی وی, مولوی صاحب کہتے تھے ٹی وی حرام ہو گیا, تصویر بنانا حرام ہو گیا, جیب میں نوٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں. اب سوشل میڈیا حرام ہو گیا, کہیں نہیں جانا, تسکین چلیں, کسی نے کرنی ہے. لیکن اکبر اس میں ایک بات میرے خیال سے سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کے معاملات میں جتنا ہم نے اس سوشل میڈیا کو سراہا تھا نا, بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے. بالکل بھی نہیں, وہ خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں, اور اب تو اسرائیل والا خطرہ بھی ساتھ آ گیا نا ہمارے پہ. یہ تو ریاست میں خود بتا رہی. تو یہ والے معاملات میں نا ہمیں سب سے زیادہ سوشل میڈیا کی ضرورت پڑے گی, یہ یاد رکھیں. بہرحال اب تھوڑا ہم آگے, میں تو یہی کہتا ہوں کہ چلیں لیٹ the better sense prevail ابھی بھی, اور اللہ کرے. اور آج آپ چونکہ حبیب صاحب کی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو باتیں بھی ویسی ہی کر رہے ہیں, اور ادھر تک ہی رہے معاملہ, کیونکہ آپشن تو پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں خوفناک. اب یہ جو نہ کرے کہ وہاں پہ اللہ نہ کرے, اب حبیب دیکھیں حبیب صاحب کا ہی ذکر آ رہا ہے بار بار, میرے ذہن میں آگے کہ جہاں پہ دیکھیں عظمیٰ, جہاں پہ ڈولفن چلان کر سکتی ہے نا, اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلیں اب آگے ہم بڑھتے ہیں. خان صاحب جو تحریک کا انہوں نے ہدایات جاری کر دیا, اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے کہ آج سے, کل سے, پرسوں سے, کب سے؟
پیک کا بس انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست کو تحریک اپنے پیک پہ ہونی چاہیے. اب اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاید آج کل میں بتائیں گے اس کے بارے میں کہ کیا خد و خال ہوں گے, کس طرح سے آغاز ہوگا, کیا ہوگا. لیکن اس میں اب 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ کہہ دیا خان صاحب نے کہ جو رہنما بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ الگ ہو جائیں. جنید اکبر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ الگ ہو جائے. نمائشی اور فرمائشی جو گرفتاریاں کرواتے جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اب ذرا اپنی ضمانتیں کروا کے رکھیں. گرفتاریاں اس بار ریئل ہوں گی. اور سیکنڈلی یہ کہ جنید اکبر صاحب کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ بڑی سختی سے معاملات کو چلاتے ہیں, سافٹ سپوکن. تو اب اور پھر یہ کہ قاسم اور سلیمان کی شمولیت اس میں وہ کس طرح سے ہوگی, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, یہ بھی ابھی چیزیں ہمیں میرے خیال سے آنے والے دنوں میں معلوم نہیں ہوں گی. وہ اس کی تیاری پوری ہے. کچھ عرصہ پہلے جو پولیٹیکل کمیٹی کے سینئر ممبر ہیں ان سے ملاقات ہوئی حبیب صاحب کی اور میری, تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا, دس از a month back actually, 1 مہینہ پہلے. ہاں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے حوالے سے ایک ڈرافٹ کہہ لیجیے یا اس کی جو سفارشات کہہ لیجیے یا وہ جو ایکچوئل پلان ہے کہ کس طرح سے اب کے وہ جو پہلے احتجاج ہوئے کس وجہ سے ناکام ہوئے, کس وجہ سے ابرپٹلی اینڈ ہو جاتے تھے, ان تمام چیزوں کو اب ذہن میں رکھا گیا. ظاہر ہے کہ ایک امپروومنٹ کے ساتھ, اینڈ واٹ کوڈ بی اے پلان دیٹ کین ورک. تو وہ بن گیا ہوا ہے. اچھا, وہ انہوں نے خان صاحب کو پیش کرنا تھا, خان صاحب سے وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے, بٹ وہ آنے والے چند دنوں کے اندر, اب چونکہ یہ ملاقات ہونی بھی نہیں ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں وہ نظر آ جائے گا. شاید بہنوں کے تھرو تھوڑی بہت ڈیٹیل چلی گئی ہو خان صاحب تک. دیکھیں چلی بھی جائیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب اس طرح سے ڈسکس بہنوں کے ساتھ, بہنوں میں بھی جو تھوڑا سا پولیٹیکل مائنڈ ہے جن کا, یا پولیٹیکلی ایکٹیو ہے, ان کو تو ملنے نہیں دیتے باقیوں کے تھرو. لیکن اب جس طرح سے نورین صاحب اب بولتی ہیں نا, پہلے تو وہ نہیں بولا کرتی تھی, لیکن اب جس طرح سے وہ بولتی ہیں, کچھ لوگوں کو انہوں نے انٹرویوز بھی دیے, تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کی بہنوں میں کوئی پولیٹیکل انٹلیکٹ کی کمی ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. وہ تو مطلب نظر آتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایک ٹرینڈ پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, اور یہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ ایموشنز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, اور ایک ہاؤس وائفز ہیں, ڈاکٹر ہیں, دوسری ہاؤس وائف ہیں, تو ان کا اس طرح سے تو وہ نہیں ہے معاملہ. لیکن یہ اس کی تفصیل سامنے آ جائے گی, اینڈ موسٹ لائکلی جو ابھی کچھ دنوں میں جن لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی, وہ ایک سندھ طرز کا پلان ہے. مطلب اوور آل اسلام آباد آنے والا جو ہے نا, کہ اسلام آباد پہ جو ہر دفعہ ہم کہتے نہیں تھے کہ that wouldn't work, that hasn't worked, وہ نہیں ہوگا معاملہ. کسی اور طریقے سے فورس کیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے, سمجھ نہیں آ گئی, ان کو یہ پتہ ہے باقی پارٹی اصل میں بوجھ نہیں اٹھا سکتی جتنی دلیری ان کے اندر ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو نہیں ہو سکتا وہ شمع گل کر دو, نکل جاؤ ادھر سے. صحیح, اس طرح کا محرم الحرام کے حوالے سے آپ نے صحیح میسج دیا, مطلب ایک تشبیہ کے اعتبار سے. اور پاور ٹاکس ٹو پاور, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اور یہاں پہ اب وہ والا معاملہ نہیں رہا کہ جس طرح سے وہ اس وقت مریم نواز نے جس طرح سے وہ اپنے والد صاحب کے لیے ڈیل لی تھی اس وقت, جس قسم کی مزاحمت کی تھی ان کے ساتھ, تو ہوا ہی کچھ نہیں تھا, کیا ہی کسی نے کچھ نہیں تھا. لیکن اس میں نا میں رؤوف حسن صاحب کو سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کی رائے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے پارٹی کے اندر بھی, کہ احتجاجی تحریک سے یہ حکومت گرائی نہیں جا سکے گی. الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی پڑے گی, اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کیے بغیر اس معاملے کا حل نہیں ہے. ویسے جس طرح کے حالات ہیں اکبر, اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی سولوشن تو یہی نظر آتا ہے کہ بات کی جائے, کسی معاملات کو کسی نہ کسی نہج پہ پہنچایا جائے. احتجاجی تحریک سے دباؤ, یہ حکومت تو ویسے ہی اپنے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے, اس حکومت نے تو کیا ہی گرنا ہے, لیکن معاملہ اصل تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نا. بالکل ہے نا. اب دیکھیے نا, اس کے اندر ایک ہی چیز جو کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بغیر احتجاج کیے جس کے تھرو کچھ بات چیت ہو سکتی تھی, وہ مائنز اینڈ منرلز بل تھا. ہم نے کل اس کے بارے میں بات کی تھی نا, وہ کس وجہ سے وہ اس دوسری طرف سے اس کو گھما کے لانا چاہ رہے ہیں, وایا بٹنڈا لانا چاہ رہے ہیں, تاکہ ان کی ضرورت ہی نہ پڑے, ہم اس پہ بات ہی نہ کریں. ہم پہ وہ جو ایک پریشر پوائنٹ یا بارگیننگ چپ ان کے پاس ہے, ہم اس سے ان کو فارغ کر دیں کہ چلو نکلو یہاں سے, ہم نے نہیں کرنی. اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے, احتجاج رہ جاتا ہے, اس کے بعد ہونی بات چیت ہی ہے. یہ بالکل کوئی نہیں کہہ رہا کہ انقلاب اس طرح کا آ جانا جیسا سری لنکا میں آیا, یا جیسا بنگلہ دیش میں آیا, یا جیسا باقی ملکوں کے اندر کے لوگ
کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دیے کسی نے جا کے فزیکلی ٹینجبلی، وہ نہیں ہونا. بات چیت کرنے کا طریقہ لیکن اکبر یہ اس کو ہم بعیدز قیاس نہیں کہہ سکتے کہ جب ایک دفعہ تحریک شروع ہو جاتی ہے نا تو حبیب صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کہ پھر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کیا خد و خال ہو جائیں، اس کا رخ کہاں کا کہاں ہو جائے، اس کے نتیجے میں کیا کا کیا ہو جائے. ہم ایسا کہہ نہیں سکتے. خیر پاکستان کی ایسی تاریخ رہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی تحریک چلے جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے مختلف ملکوں کے بارے میں. لیکن اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قاسم اور سلیمان کا رول کیا ہوگا اس میں، اور پھر اس سے تحریک کے مومنٹم میں کتنا اضافہ ہوگا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ اضافہ تو بہت ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے کے اندر دے شوڈ ناٹ کم ٹو پاکستان. دا کائنڈ آف بروٹیلٹی میرا نہیں خیال ان کو پاکستان آنا چاہیے. پاکستان آنے سے پہلے تو وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں نا. دیکھیے اس کا امریکہ جا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، چلیں کوئی بات چیت کریں. مطلب کوئی بات چیت سے الٹیمیٹلی راستہ بات چیت سے ہی نکلنا ہے. یہ احتجاج بھی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بات چیت تو ہو، اس سے کچھ راستہ نکلے کہیں پہ. اچھا مین وائل ہو سکتا ہے کہ ایک ذہن تبدیل، میں اس سینس کے اندر نہیں کہہ رہا ذہن تبدیل ہو جائے، ذہن تبدیل کرانے کے لیے کچھ عناصر، کچھ عوامل ایسے بن جاتے ہوتے ہیں. عام طور سے تحریک کے معاملے پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بات چلتی ہے، ناٹ جسٹ پی ٹی آئی، اوور آل ویکینڈ. آپ نے جیسے اپنے انٹروڈکشن میں پیپلز پارٹی کی بات کی. پیپلز پارٹی، ہم 2-3 ماہ پہلے جب نہروں کے معاملے پہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا تو ہم یہاں پہ ایک بات کرتے تھے کہ یہ جو نہروں والا معاملہ ریورس کروایا، اس کا غصہ تو آنا ہے، اس کا ریئیکشن تو آنا ہے، میں نہیں جائے گا معاملہ. وہ تو آج فخر دورانی نے جو سٹوری دی ہوئی ہے، آپ نے بھی وہ دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی. ہاں، تو وہ اس میں جو وہ بات کر رہے ہیں اس سے تو معاملہ ایسے ہی لگ رہا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی. میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ پارلیمانی امور کی کمیٹی ہے، اور آگے جو امینڈمنٹس کے حوالے سے اس نے کچھ کرنا تھا. کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو ایف اے کے جو وکیل بھی ہیں، وہ غالباً اس کو چیئر کر رہے تھے. اور فاروق ایچ نائک صاحب جو ایک بڑے نامور وکیل ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ لیٹ ہو گئے وہاں پہ آنے کے لیے. اچھا. میں نے ٹی وی پہ جب دیکھا نا کہ، اور میٹنگ کس حوالے سے ہونا تھی، میٹنگ ہونا ہے آرٹیکل 160 میں ترمیم کے حوالے سے. آرٹیکل 160 ہے این ایف سی ایوارڈز کے حوالے سے. این ایف سی ایوارڈز کے اوپر سندھ کو بہت مسئلہ ہے. این ایف سی تو دکھتی رگ ہے پیپلز پارٹی کی. انہوں نے ہی کروایا تھا نا 18ویں ترمیم میں، انہی کے دور میں ہوا تھا نا. تو اس کے بعد وہ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا. نہروں کے معاملے کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کی سپیچ ذرا یاد کیجیے آپ. وہ جو انہوں نے گڑی خدا بخش میں سپیچ کی تھی کہ ہم نہیں الگ ہونا چاہتے، ہم یہیں پہ اس سسٹم کے اندر ہی ہم کچھ معاملات نکالنا چاہتے ہیں. لیکن صورتحال کچھ ایسی بن سکتی ہے جیسا فخر دورانی صاحب نے بتایا. اور پھر یہ نہرو این ایف سی کے معاملے کے اوپر کہ مطلب پیپلز پارٹی کو پھر اب سیدھا ہو گیا نا. مطلب آپ نے ساڑی نہرہ دا معاملہ خراب کیتا ہے. اٹس اے بگ ہیڈ انڈر ایس آئی ایف سی. صدارت خطرے میں ہے پھر زرداری صاحب کی، اس کا مطلب ہے؟ مجھے نا عظمیٰ ایک یاد آ گیا، عارف الوی صاحب کچھ عرصہ پہلے نا یہاں پہ لاہور آئے. اچھا. اور الیکشنز کے معاملے کے اوپر آپ کو یاد ہے تاریخ انہوں نے دینی تھی، صدر تاریخ دے نہیں دے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا چیف الیکشن کمشنر کو اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو لاہور وہ آئے، ایک ملاقات کے اندر انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کیا واز دیئر. تو اس میں وہ کچھ چیزیں بتا رہے تھے کہ میرے پاس پاورفل شخصیات آئیں وہاں پہ، اور آ کے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے ڈیٹ نہیں دینی الیکشنز کی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہو جانا تھا نا سب معاملات میں. تو الوی صاحب نے ساری جو سٹوری بتائی، اس کے بعد ایک فقرہ ان کا بڑا مزے کا آج تک میرے ذہن میں، جس پہ قہقہ لگ گیا. وہاں پہ 10-12 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. انہوں نے کہا یار میں تو جب صدارت سے اترا تو مجھے کچھ سکون ہوا، مجھے یہ لگتا تھا روز رات کو کہ مجھے اندر ہی کٹنا پڑ جائے وانے صدر کے. اچھا جی، عارف الوی صاحب نے کہا. زرداری صاحب کے ساتھ فخر دورانی صاحب جو بتا رہے ہیں معاملہ، ایک ہم نے اس سے پہلے جب نہروں والا معاملہ چل رہا تھا تو اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے. نمبر 2 ایوان صدر کیا معاملات ہیں، میں نے آپ کو ایک وہ بتایا. تو ان دونوں چیزوں کو کلب کر کے دیکھا جائے تو فخر دورانی صاحب کی جو سٹوری ہے وہ ان کی سٹوری ہے، اس میں کچھ میٹ ہو سکتا ہے. اچھا. میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں صرف ایک فور تھاٹ ہے کہ اس کے پیچھے یہ معاملہ، اور آگے فورسی یعنی کہیں کوئی رائی ہے جس کا پہاڑ بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے. ہاں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی صرف ڈرایا جا رہا ہو، اور یہ ہوتا ہے نا اکثر ڈرانے کے لیے، اور پھر اب گئی کمنگ بیک ٹو وہ یہ والا جو پارٹ ہے. کیونکہ یہ نہروں والا معاملہ ایک تو یہ تھا کہ دباؤ ڈالا گیا
احتجاج کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پر, اور پھر دوسری طرف یہ نہروں والے معاملے سے ہی پی ٹی آئی کو بھی ایک تھاٹ مل گیا نا احتجاجی تحریک کے حوالے سے, ایک انہیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ ایک صوبے میں بھی احتجاج کر کے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. تو یہ تو, اور وہ یہ خیر ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کو صرف متنبع کر دیا جائے کہ دوبارہ اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ برداشت نہیں کی جائے گی, اور اس کو ٹھیک کریں معاملے کو. جیسے پنجاب کے اندر 26 ارکان والا معاملہ چل رہا ہے جو اس پہ غصہ ہے کہ توہین مریم نواز ہوئی ہے, تو ان کو ایسا ڈرایا جائے کہ دوبارہ اس کے بعد یہ اچھے بچوں کی طرح ادھر بیٹھ کے, نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف ڈرایا جا رہا ہے اس میں؟ نہیں, اس میں علی احمد خان صاحب نے, یہی نام ہے نا ان کا, ملک محمد خان, ملک احمد خان صاحب, انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ بات کریں آ کے بیٹھ کے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آ کے اس پہ معافی مانگیں. یہ کل خواجہ آصف بھی کہہ رہے تھے, معافی مانگ لیں گے تو اس کے بعد کیا ایک دفعہ ڈرا دیا, ڈی سیٹ کر دیں گے, پھر اس کے بعد آپ سے معافی منگوائی اور آپ کا فیوچر کا کورس چینج کروا دیا. سیم از دا کیس اٹ کین بی ود یہ جو 27 چینلز بند کرنے کی بات ہو رہی ہے نا, اس سے بھی ڈرانا ہی مقصود ہے نا. صرف کسی کا یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہلے نوکری سے نکلوا دو, اس کے بعد اگر کوئی یہاں سے کما رہا ہے وہ بھی بند کروا دو, اور ان کا نفقہ بند کروا دو, اور ان کو بالکل ہی جو ہے فارغ کروا دو. لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے. لیکن جن صحافیوں کو کے چینلز بند کیے جا رہے ہیں وہ تو ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا کام کون چھوڑے گا بھائی. بات یہ ہے کہ کوئی ہوں گے بیچ میں کئی ایسے جن کا پرانا ایک کانڈکٹ ہی ایسا ہے کہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے. ہاں, چند بیچ میں کوئی اگر خاص طور پہ صرف اس مقصد سے کہ پیسے کمانے بیٹھا ہوا, وہ ایک الگ چیز ہے. مجبوری کے تحت معاملہ وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ساتھ میں تو اکثر آپس میں بات کرتے ہوتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب اگر گورنمنٹ میں آئیں دوبارہ تو ہم, ظاہر ہے کہ تنقید گورنمنٹ پہ ہی ہوتی ہے, صحافی کا کام اٹ از اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور. شاید ہم ان کے سب سے بڑے ناقد ہوں, یقینی طور پہ. تو بہرحال لیکن یہ تحریک اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی والا معاملہ, یہ مل ملا کے, اور پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی شکوے شکایتیں, جب طاقت بہت بڑھ جاتی ہے, ہمیشہ یہ ہسٹوریکلی پاکستان میں بہت دفعہ ہوا ہے, طاقت بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتی, پھر الائز بھی فارغ ہو جاتے ہیں, اور پھر جن سب کو فارغ کیا ہوتا ہے وہ سب مل جاتے ہیں. بیرسٹر سیف مولانا فضل الرحمان سے کہہ رہے تھے کہ جس طرح امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے سیٹیں لینے سے منع کر دیا ہے, ایسے ہی مظاہرہ آپ بھی اگر کریں بڑے دل کا تو بڑی بات ہے. لیکن مولانا سے امید یہی ہے کہ وہ سیٹیں لے لیں گے, کیونکہ حبیب اکرم صاحب کی یہی امید ہے. بہرحال آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.